میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، برصغیر یعنی پاک و ہند یا ہندوستان اور پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا خاصہ ہے، جب تک ہمارے لوگ سیاست میں گرما گرمی ایک دوسرے کو بست کرنا، ایک دوسرے کو نیچے لگانا اور سیاست میں ہنگامہ خیزی نہ ہو، اس میں تیزی نہ ہو، اس میں تندی نہ ہو اور اس میں تناؤ نہ ہو اور اس میں کشمکش نہ ہو، تو پھر اس سیاست میں مزہ نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں ایک ایسا فیصلہ آیا، کوئی اس کو مکمل طور پر عدلیہ کی آزادی کے اظہار کے طور پر لیتا رہا اور اس کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کا دعویٰ کرتے رہے اور فیصلوں کو کوئی کلی اور کوئی جزوی تسلیم کرتا رہا۔ یوں ایک عدالت پر تنقید کر رہا ہے، دوسرا اسی نظام عدل کی تعریف و توصیف کر رہا ہے اور کچھ اس فیصلے کو فضول اور غیر ضروری قرار دے رہے ہیں، اور اسی کے برابر کئی لوگ اس کو ٹو دی پوائنٹ اور بالکل درست فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں سیاست میں کوئی گرمی سردی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی یہ نئی بات نہیں۔ اسی طرح عدالتی فیصلوں پر اس کے حق میں آنے والے بیانات اور اس کی مخالفت میں آنے والے بیانات کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں۔ یہ تو 77 سال کی پاکستان کی عمر سے ہر دور میں، ہر زمانے میں عدالتی فیصلوں پر تنقید ہوتی رہی اور اس کے فیصلوں پر انگلی اٹھاتی رہی اور اٹھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جا رہے گی، یہاں تک عدالتوں کو ذریعہ ضرورت بھی قرار دیا جاتا رہا۔ کبھی کوئی اس کو بندیال کوٹ کہا جاتا، کبھی بابا رحمتہ کوٹ کہا جاتا، کبھی کھوسا کوٹ کہا جاتا، کبھی امخیال کوٹ بھی قرار دیا جاتا رہا، اور ججوں کو بھی ان کے فیصلوں کی بنا پر لعنت ملامت کی جاتی رہی اور مطعون کیا جاتا رہا، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں سلسلہ نہیں رکے گا، اسی طرح مد و جزر، اتاؤ چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے، PTI کو مخصوص نشستیں ملنے کی وجہ سے اس کو ایک نئی طاقت ملی ہے، اور عدت کیس میں بھی میاں بیوی کو باعزت بری کرنے کی وجہ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو تقویت ملی ہے، اور یوں PTI کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد زیادہ کھل کر کھیلنے کا میدان وسیع ملا اور اس قابل ہو سکی حکومت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر سکے۔ یہ تو وقت بتائے گا PTI حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج بن سکے گی یا نہیں، اس بارے میں کچھ کہنا ابھی وقت سے پہلے ہے۔ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ کر حکومت کے خلاف کیا طریقہ عدم اعتماد پیش کرنے کے قابل ہو سکے گی یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہے آپ PTI سیاست کے میدان میں زیادہ سرگرمی کے ساتھ اپنا رول ادا کر سکے گی، اور جس کے نتیجے میں حکومت وقت کے لیے
مشکلات تکلیفات پیدا کر سکے گی، بشرطیہ کوئی نیا آئینی اور قانونی شوشہ نہ چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، مسلم لیگ کے ایک سینئر سیاستدان نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ آئین کو دوبارہ لکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر وہ لکھ سکتی ہے پھر سارے آئین کو ختم کر کے سپریم کورٹ ایک نیا آئین لکھے اور وہ وطن عزیز میں رائج کرے۔ میرے عزیز دوستو، جو کل جو فیصلہ ہوا اس کے سیاسی خدشات بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ وہ یوں جس نے دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا اسے جوڑی بھر کر انصاف مل گیا۔ کیا یہ ایک نیا پنڈورا باکس نہیں؟ کیا یہ معاملہ اتنا مزید طول کھینچے گا؟ کیا وطن عزیز کی سیاست میں امن اور سکون آ سکے گا؟ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ کا حکم ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا پڑیں گی اور کسی اپیل میں جانے کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں 2 فیصلے ایسے آئے جس کی بنا پر عمران خان اور اس کی پارٹی کو طاقت اور تقویت ملی۔ یہ اس کی سیاسی ہی نہیں، قانونی اور اخلاقی فتح بھی ہے کہ انہیں عدت کیس میں باعزت بری کیا گیا۔ یہ طاقت ان کی باتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی بنا پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 شرائط رکھیں۔ وہ شرائط یوں اس طرح ہے: پہلی شرط، میرے کیسز ختم کیے جائیں، 9 مئی کے کیسز ختم کیے جائیں جو اس نے اکثری مقامات پر حملے کیے اور حملے کروائے، وہ اس کی پہلی شرط ہے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے، اور تیسری شرط ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ میرے عزیز دوستو، پہلی 2 شرائط تو تسلیم کی جا سکتی ہیں۔ کیا 8 فروری 2024 کا کیا وہ ڈاکہ بھول سکتا ہے؟ اگر نہیں، اس نے دھمکی دی ہے میں اب بھوک ہڑتال کروں گا اور میں اس بھوک ہڑتال کو عالمی سطح پر اجاگر کروں گا اور پھیلاؤں گا، اور پوری دنیا میں تحریک انصاف کے پروانے بھوک ہڑتال کریں گے اور سڑکوں پر بیٹھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پہلی 2 شرطیں مان بھی لیں، تیسری شرط پوری کرنا ناممکن ہے۔ یہ حکومت کیسے کر سکتی ہے کہ اس کو تھالی میں رکھ کر اقتدار پیش کرے؟ مگر ہمارے خیال میں فی الحال سیاست کے معاملات اسی طرح چلیں گے جیسے 75 سال سے چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے سیاسی معاملات میں ماضی میں بھی ایسے حالات چلتے رہے جیسے اب چل رہے ہیں۔ اسے کسی پر چین نہیں آتا۔ یہ کہا جاتا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ان 2 مقدمات میں پی ٹی آئی کو سہولت ملنے کے بعد یہ موجودہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔